السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا یہ پہلا روزہ آج جو کہ تمام مسلمانوں کو معلوم ہے، پہلا عشرہ اور پہلا روزہ، اور آج کی ویڈیو اسی کے متعلق ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو اس رمضان کے اندر، ان روزوں کے اندر، اس مقدس مہینے کے اندر کیسے اپنے گناہوں کو بخشوا سکتے ہیں، کیسے اپنے گناہوں کو معاف کروا سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان کو رمضان کے روزے نصیب ہو جاتے ہیں، اس کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو خوش کر لے، اس مہینے اللہ تعالیٰ کو منا لے، اس مہینے اپنی مغفرت کروا لے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس شخص کے اوپر لعنت فرمائی ہے کہ جو انسان رمضان کا مہینہ پائے لیکن اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ رمضان کے روزے جس انسان نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر رکھے، جس انسان نے اللہ تعالیٰ کی عبادت اللہ کی رضا کی خاطر کی، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جو بڑے گناہ ہیں، کبیرہ گناہ، وہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں؟ بڑے گناہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں، لیکن اس کے لیے ایک طریقہ ہے، اس کے لیے ایک ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک دیا تو ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم یہاں بھی اکیلے روزے رکھ لیں تو ہمارے جو ہے پچھلے بڑے بڑے جو ہم نے گناہ کیے ہیں وہ آسانی سے معاف ہو جائیں گے۔ معاف ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ بھیجا ہی اسی لیے ہے کہ میں آپ کے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا، آپ مجھ سے مغفرت طلب کرو، مغفرت مجھ سے مانگو۔ جو انسان اپنے گناہوں کو پہلے نہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر سکا، اس مہینے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کو پیش کرے۔ اگر جو انسان اپنے گناہوں کو نہیں ڈکلیئر پہلے کر سکا اللہ تعالیٰ کے سامنے، وہ اس مہینے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعلان کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ گناہ ہو گئے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ تو انسان کو معاف کرنے کے لیے ہے۔ اس لیے اب ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ رمضان کا روزہ جن خوش نصیبوں کو نصیب ہو چکا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے روئے، گڑ گڑائے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عام مہینوں کے اندر ایک نیکی کا ثواب وہ 10 گنا تک ہے، لیکن رمضان کے اندر ایک نیکی کا ثواب وہ 70 گنا تک چلا جاتا ہے، اور ایک حدیث میں آتا ہے 1000 گنا تک چلا جاتا ہے۔ آپ ذرا سوچیں کہ آپ ایک نماز پڑھتے ہیں، اس کا اجر آپ کو 70 نمازوں جتنا ملے یا 1000 نمازوں جتنا ملے، تو انسان کی موٹیویشن کہاں جاتی ہے؟ ایک رمضان کے عام دنوں کے اندر اگر آپ کو ایک نماز کا ثواب 50 ملتا ہے، تو اگر رمضان المبارک میں اگر آپ کو 1000 گنا تک ملے تو انسان کا جو اجر ہے، انسان کا ثواب ہے، وہ کہاں چلا جاتا ہے؟ انسان کے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں اگر انسان اپنی نیکیوں کو بڑھا لے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان بھیجا ہی اسی لیے ہے کہ آپ اپنی نیکیوں کو بڑھا لو، گناہ میں خود بخود معاف کر دوں گا۔ لیکن وہ بد نصیب، وہ بدبخت لوگ، وہ بھی تو ہیں نا اس دنیا میں، کہ جو جن کو رمضان المبارک نصیب بھی ہو جاتا ہے لیکن وہ اپنی بخشش نہیں کروا سکتے۔ اس لیے میرے ہم عزیز دوستو، یہ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے ان تمام لوگوں کے لیے جن کی زندگی میں یہ آ گیا۔ آپ بہت سے لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ جو پہلے ہمارے ساتھ تھے لیکن وہ اس رمضان ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ آپ بہت سے رشتہ داروں کو دیکھ سکتے ہیں جو پچھلے رمضان تو تھے لیکن اس رمضان المبارک میں وہ نظر نہیں آ رہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کو یہ رمضان المبارک نصیب ہوا ہے وہ بہت ہی زیادہ خوش نصیب ترین انسان ہے۔ اگر اس انسان کو، اس نے رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ کو نہیں خوش کیا تو آنے والے دنوں میں اس کی موت ہو جائے تو وہ اس سے بڑا بدبخت انسان کوئی نہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اس مہینے کے اندر ایک رات ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو انسان 1000 مہینے تک عبادت کرتا رہے اور اگر اس کا ثواب آپ کو ایک رات میں مل جائے تو ذرا سوچیں انسان کے جو اجر ہے، وہ بخشش کا جو اجر ہے وہ کہاں تک جاتا ہے۔ تو ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس انسان کو اپنا ناک زمین پر رگڑنے دو، اس انسان کو اپنا ناک زمین پر رگڑنے دو، رگڑنے دو، 3 دفعہ فرمایا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کون انسان، کون شخص؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان کے زندگی کے اندر بوڑھے ماں باپ اس کو ملے لیکن وہ ان کی خدمت نہ کر سکا اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کروا سکے، کہ جس انسان کو بڑھاپے کے اندر ماں باپ نصیب ہوئے اور وہ ان کی خدمت نہ کر سکا اور ان کے ذریعے جنت میں داخل نہ ہو سکا، تو اس کو چاہیے کہ وہ رمضان المبارک کے اندر اپنا ناک زمین پر اتنا رگڑے، اتنے اللہ تعالیٰ کو سجدے کرے، اتنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیں۔
دوسروں کے حقوقوں کو پامال کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، یہ بڑے بڑے گناہوں کے اندر شمار ہوتا ہے۔ تو ان گناہوں کی جو معافی ہے وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میں نے رمضان تمہیں دیا ہے، رمضان کے اندر مجھ سے معافی طلب کرو۔ یہ رمضان ایک ذریعہ ہے، رمضان ذریعہ ضرور ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جو ہے بالکل ہی یہ سمجھ بیٹھیں کہ میرے گناہ خود بخود معاف ہو رہے ہیں، سارے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ ہوتے ہیں، ضرور ہوتے ہیں، لیکن وہ صغیرہ ہوتے ہیں۔ کبیرہ کی گناہوں کی معافی انسان کو خود مانگنی پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ رمضان المبارک ان تمام مہینوں سے افضل کیوں ہے کہ یہ مہینہ تمام مہینوں سے زیادہ پریکٹسیبل ہے، کیونکہ آپ اگر 11 مہینے گناہوں کی زندگی گزارتے رہے ہیں تو یہ مہینہ ایک ایسا مہینہ ہوگا کہ جس کے اندر آپ کو ان تمام 11 مہینوں کی معافی مل جائے گی۔ آپ اس مہینے کے اندر اپنی پریکٹس ایسے کریں گے، ایسی اپنی موٹیویشن کریں گے کہ آنے والے جو 11 مہینے ہیں ان کو اپنے اچھے انداز سے گزار سکیں، ان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار سکیں۔ مطلب یہ کہ آپ آس پاس اپنے لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ جو انسان سارا سال نمازیں نہیں پڑھتے، وہ اس مہینے رمضان کے اندر روزے رکھنا شروع کر دیتے ہیں، 5 وقت کی نمازیں پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی پریکٹس کروائی اس مہینے کے اندر، اس کو چاہیے کہ 11 مہینے یہی پریکٹس رکھیں، اس کو چاہیے کہ 11 مہینے یہی اپنی موٹیویشن رکھیں کہ جو موٹیویشن اس کو رمضان کے اندر تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے اندر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور جو غضب کے دروازے ہوتے ہیں، جہنم کے دروازے، وہ بند کر دیے جاتے ہیں۔ ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ اس رمضان کا پورا حق ادا کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اور جتنے ہم سے صغیرہ گناہ ہو گئے ہیں، کبیرہ گناہ ہو گئے ہیں، اس رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ کو منا لیں، اللہ تعالیٰ سے جنت کو حاصل کر لیں کسی بھی طریقے سے، سجدے کر کر کے، راتوں کا قیام کر کر کے، تراویح نماز پڑھ پڑھ کے، قرآن مجید پڑھ کے، قرآن کو سمجھ کے، روزے رکھ کے۔ روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کا اجر قیامت والے دن خود دوں گا۔ یہ فرشتے اپنی ڈائریوں میں نوٹ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کا اجر خود دے گا، اور وہ اجر کیسا اجر ہوگا جب اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائے گا۔ تو روزے دار کے لیے 2 خوشیاں، ایک خوشی جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، دوسری خوشی جب قیامت والے دن وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کرے گا۔ تو ذرا سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کے دیدار سے بڑھ کر کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ انسان جب اللہ تعالیٰ کا دیدار کرے گا جنت میں، وہ سب کچھ بھول جائے گا، وہ یہ بھی بھول جائے گا کہ میں جنت کے اندر ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان جو جنتی شہزادے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ایسے کریں گے جیسے کوئی 14ویں کا چاند چمکتا ہوا، اور ہم اس کی طرف دیکھتے جاتے ہیں اور ہمارا دل نہیں بھرتا۔ تو اسی طرح جنتی شہزادے وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کرتے جائیں گے۔ اس سے بڑھ کر روزے داروں کے لیے انعام کیا ہوگا؟ ذرا سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کے قریب اس رمضان کی فضیلت کتنی زیادہ ہے کہ اس مہینے جو نیکیوں کا ریٹ وہ بڑھ جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے گئے، شیطان کو جکڑ دیا گیا، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے۔ تو ذرا سوچیں کہ اس سے بڑھ کر ایک چیز کیا ہو سکتی ہے کہ انسان اگر گناہوں سے بچ جائے اور یہی پریکٹس 11 مہینے تک وہ رکھے۔ تو امید کرتا ہوں آج کی اس ویڈیو سے آپ کو تھوڑا سا جاننے کو ضرور ملا ہوگا۔ تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ میں ملوں گا آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔